بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ آج 10 جولائی 2025 جمعرات کا دن، بڑی اہم ترین خبروں پر بات کرنی ہے۔ سب سے پہلی خبر پر جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 دن سے جو خبر اس وقت دنیا بھر کی ٹاپ ٹرینڈ ہیڈ لائن بن چکی ہے کہ پاکستان میں 27 یوٹیوبرز جو چینلز ہیں ان کو بلاک کرنے کا ایک حکم جاری کیا گیا مجسٹریٹ صاحب کی جانب سے، اور اس میں رانا عزیر کا نام یعنی کہ میرا نام جو ہے وہ بھی شامل ہے، اور ہمارا چینل بلاک کرنے کے لیے یوٹیوب کو لیٹر بھی لکھ دیا گیا۔ اب اس کی وجوہات آج میں 2 دن کے بعد آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ آخر وجہ کیا ہے اور ہمارا لائے عمل کیا ہوگا اور کیا ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ کسی بھی وقت ڈیلیٹ ہو سکتا ہے، تو ہم نے نئے یوٹیوب چینل کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیا ہے، یوٹیوب کمنٹ سیکشن کے ہم نے پن بھی کر دیا ہے، تو آپ نے اس چینل پر اپنا پیار ظاہر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور آپ سب کی ذمہ داری ہے، اور عام طور پر ہم آپ سے درخواست نہیں کرتے لیکن آج آپ کی ذمہ داری ہے کہ آج آپ ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائیں۔ اور دوسری اہم خبر پر بات کرنی ہے، چونکہ دفاعی حوالے سے پاکستان مضبوط ہے اور اس پر بات کرنی چاہیے، کیونکہ بھارت پاکستان کے خلاف ناپاک سازشیں تیار کر رہا ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ جناب بھارت نے آپریشن سندور کے بعد ایک اور خطرناک ترین آپریشن جو ہے اس کو لانچ کر دیا، جس کو آپریشن بام کا نام دیا جا رہا ہے۔ اب یہ آپریشن بام ہے کیا، اور یہ کہاں پر لانچ کیا گیا ہے، کس کے خلاف لانچ کیا گیا، اور یہ اب تک کا سب سے خطرناک آپریشن اس کو کہا جا رہا ہے، اس کی مکمل ڈیٹیلز آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھنی ہے کہ جس کے بعد پاک بھارت جنگ جو ہے وہ خطرناک ترین موڑ میں داخل ہو گئی ہے۔ دوسری اہم خبر پر بات کرنی ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم میر صاحب کا ایک ایسے ملک کا دورہ جہاں پر بھارت کی چیخیں نکل گئی ہیں، بھارت میں صف ماتم ہے، انڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے، مودی سرکار کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، اور یہ ایسے ملک کا دورہ ہے، یعنی کہ امریکہ کا دورہ نہیں ہے، یہ چائنا کا دورہ نہیں ہے، یہ روس کا دورہ نہیں ہے، پھر کس کا دورہ ہے جہاں پر فیلڈ مارشل صاحب جا رہے ہیں اور پھر بھارت کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، 8 جولائی کو یوٹیوب کی طرف سے ہمیں ایک میل آتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ 27 یوٹیوب چینل جو ہیں اس کو پاکستان نے بلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ مجسٹریٹ صاحب کا عباس شاہ جو ہیں نامی جج ہیں، ان کا یہ ایک فیصلہ ہم نے دیکھا اور ہم حیران رہ گئے کہ نہ ہمیں بلایا گیا، نہ ہمیں صفائی کا موقع دیا گیا، نہ ہمیں نوٹسز جو ہیں بھیجے گئے، اور نہ ہمیں جو ہے وہ اس فیصلے کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ خفیہ طور پر جو یہ سارا کچھ کیا گیا اور یوٹیوب کو بھیجا گیا کہ جناب ہم کوئی اینٹائی اسٹیٹ یا کوئی اینٹائی جو ہے وہ گورنمنٹ کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے، پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، ان چینلز کو جو ہے وہ بلاک کر دیا جائے۔ تو پھر ہمیں یہ چیزیں ملی، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پورے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یہ ہیڈلائنز چلائی گئی، اس کے علاوہ پھر پوری دنیا نے، رائٹرز تک نے، الجزیرہ نے اس کو رپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور پھر یہاں تک کہ جو امریکی سینیٹرز ہیں وہ اس کے اوپر بات کرنا شروع ہو چکے ہیں کہ پاکستان میں فریڈم آف سپیچ کے اوپر ایک بہت بڑا ڈاکہ مارا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے علاوہ جو یو ایس کانگریس میں ایک بڑا اہم اس میں جو ہے وہ ڈسکشن ہونے جا رہی ہے 15 جولائی کو، وہاں پر بھی اس حوالے سے بات کی جائے گی کہ پاکستان میں جو یوٹیوب بلاکیج ہے، چینلز کو بلاک کیا جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا ڈاکہ آپ ڈیجیٹل جو ہے چینلز کے اوپر مار رہے ہیں۔ تو اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، عمران ریاض خان صاحب، اس کے علاوہ صابر شاکر، آفتاب اقبال، مخدوم شہاب الدین، رانا عزیر میرا نام شامل ہے، اور اس کے علاوہ 27 یوٹیوب چینلز ہیں جن کو بلاک کرنے کا جو ہے وہ حکم جاری کیا گیا ہے۔ تو خیر، ہم آپ کو واضح کر دینا چاہتے ہیں، نہ ہم اینٹائی پاکستان، نہ ہم اینٹائی اسٹیبلشمنٹ ہیں، ہم صرف تنقید کرتے ہیں۔ ہماری ایک تنقیدی آواز تھی جس کو آپ بند کرنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، یہ بڑی جو قربانی کی جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے کہ ہم نے بہت قربانیاں دی، کہ ہم نے تشدد آپ کا برداشت کیا، ہم نے مارے آپ سے کھائیں، ہم نے بہت کچھ آپ کا برداشت کیا، گالیاں آپ کی سنی، ہم اغوا رہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے فیملی کو بھی گھیرا، اور پھر اس کے بعد آپ کو شاید آپ کی ذاتی انا کی تسکین آپ کو نہیں ہو پائی، پھر آپ نے ہمارے جو ہے وہ فائنانسز کے اوپر بھی ڈاکہ مارا، اور آپ جو ہے ہمارے یوٹیوب چینلز کو بلاک کر رہے ہیں۔ سر آپ ضرور کریں، آپ کا حق ہے، آپ کریں، لیکن یوٹیوب جو ہے وہ کوئی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی عدالت نہیں ہے، یوٹیوب نہ جج عباس شاہ کی عدالت ہے، نہ وہ کسی مجسٹریٹ کی عدالت ہے، یوٹیوب جو ہے وہ انصاف کے اوپر مبنی فیصلہ کرے گی انشاءاللہ۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ہمیں اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ جب پاک بھارت جنگ تھی، ہم بھارتی میڈیا چینلز کو بیٹھ کر پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے، اور اس کے بعد بھی لڑیں گے، اس کے بعد بھی ہم لڑیں گے۔ اگر آپ میری ٹائم لائن سے میرے والز پہ جائیں، آپ کو نظر آئے گا کہ ہم کس طرح سے بھارتی ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر مودی سرکار کو للکار رہے تھے، اپنی یوٹیوب چینلز کے ذریعے بتا رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں کہ بھارت ناپاک سازشیں پاکستان کے خلاف تیار کر رہے ہیں۔ یہ غدار آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے خلاف آپ نے یہ سارا کچھ کیا۔ تو خیر، ہم نے ایک نیا یوٹیوب چینل جو ہے وہ لانچ کیا، رانا عزیر جرنلسٹ۔
اس کا یوٹیوب چینل کا جو لنک ہے ہم نے کمنٹ سیکشن میں پن کر دیا, ڈسکرپشن کے اندر بھی ڈال دیا, آپ چاہیں اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, اور ہو سکتا ہے ہمارا یہ چینل جو ہے وہ کسی بھی وقت ڈیلیٹ کر دیا جائے, بلاک کر دیا جائے. یہ فاشسٹ رجیم پاکستان کے اندر جو آئی ہے تو وہ یہ سارا کچھ کر رہی ہے, لیکن آوازیں بند کرنے سے سلسلہ نہیں رکے گا جناب. تو خیر اب آگے بڑھتے ہیں جناب. آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں, آپریشن سندور کے بعد بھارت نے آپریشن بام جو ہے اس کا اعلان کیا ہے, اور پاک بھارت جنگ میں خطرناک ترین موڑ سامنے آیا ہے. یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں جناب, اس وقت بلوچستان کی جو صورتحال ہے بڑی کشیدہ اور بہت سینسٹیو موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی. بھارت بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان کی اور امریکہ کی جو ٹریڈ اگریمنٹ ہے وہ فائنل سٹیجز میں داخل ہو چکا ہے, اور اس کا اعلان خود جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کریں گے. اور یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہوگا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بٹ کوائنز کے اوپر پھر منرلز اینڈ ریئر ارتھ منرلز پر بات ہوگی. پاکستانی جو پروڈکٹس ہیں, جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, ان کی پروڈکٹس جو ہیں وہ امریکی منڈیوں تک ان کو ٹیرف فری رسائی حاصل ہوگی. اب بھارت جو ہے وہ اس پر بہت پریشان ہے, مودی سرکار پریشان ہے کہ ہم تو 2 ارب کی مارکیٹ تھی, بھارت اور امریکہ کے تعلقات زیادہ بہتر تھے پاکستان کی نسبت. تو اب کیا ہو گیا کہ پاکستان میں امریکہ اگر سرمایہ کاری کر رہا ہے تو بھارت اس سلسلے کو لے کر بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی سازشیں, ناپاک سازشیں جو ہے وہ تیار کر رہا ہے, جس میں آج بھی کورٹ کمانڈر کانفرنس ہوئی, اس میں بتایا گیا, اس میں بعض میسج دیا گیا, افواج پاکستان کی طرف سے میسج دیا گیا, اس میں فیلڈ مارشل کی طرف سے میسج دیا گیا کہ جناب ہم آپ کے ناپاک عزائم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہیں گے, اور آپ کے ان حملوں کا جواب جو ہے ہم منہ توڑ دیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ BLF بلوچستان لبریشن فرنٹ, جن کو بھارت ٹیرر فائننسنگ کرتا ہے, جن کو بھارت جو ہے آگے لے کر چلتا ہے, اور پھر افغان فوج کے ایک جنرل جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ افغان طالبان بھارت سے پیسہ لیتے ہیں, فنڈنگ لیتے ہیں, جس کے لیے افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کو اپنی سرزمین دیتے ہیں. دہشت گردوں کے خلاف افغانستان کی سرزمین اس کے لیے استعمال ہوتی ہے کیونکہ بھارت افغان طالبان کو فنڈنگ دے رہا ہے. افغان فوج کے جنرل کی طرف سے یہ انکشاف کیا گیا. اب یہ پردہ بھی چاک ہو گیا. اب آپریشن بام کا اعلان BLF کی طرف سے کیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپریشن بام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرنے جا رہے ہیں, اور یہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے خلاف ہوگا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مکران کے ساحل سے لے کر کوہ پیمان کی سلیمان کی جو ہے وہ پہاڑیوں تک ہم اس کا آغاز کریں گے. تو یہ بلوچستان میں دہشت گردی جو ہے وہ جس قدر بڑھانے کی بھارت کوشش کر رہا ہے, پراکسیز کے ذریعے حملے کروانے کی کوشش کر رہا ہے, تو آپریشن سندور میں جب اس کو چوٹ لگی, جب اس کو بری طرح سے شکست ہوئی, تو ڈیفینیٹلی بھارت جو ہے وہ ہار تسلیم نہیں کرتا, چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو, چاہے وہ جنگ کا میدان ہو. بھارت جو ہے وہ جنگی جنون میں مبتلا ہوتا ہے. تو بھارت اب اس اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آیا ہے. اب اس کا بھی منہ توڑ جواب دیا جائے گا, اور چن چن کر بھارتی ٹھکانوں کو پاکستان میں, چاہے وہ فتح الخوارج کے شکل کے اندر ہوں, چاہے فتح ہندوستان کی شکل میں ہو, ان کو جواب دیا جائے گا. تو اب یہ واضح طور پر نظر آ چکا ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارت جو ہے کس قدر ناپاک سازشیں جو ہیں وہ تیار کر رہا ہے, اور یہ خطرناک ترین موڑ آ گیا اس جنگ کے حوالے سے, کیونکہ بھارت کا آپریشن سندور کے بعد یہ دوسرا آپریشن ہے جو اپنے وہ دہشت گردوں کے ذریعے یا اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے اندر سے وہ لانچ کروانے کی سازش تیار کر رہا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں جناب. فیلڈ مارشل صاحب کا فیصلہ کن دورہ 21 جولائی کو یہ ویون نیوز رپورٹ کر رہا ہے, اور بھارتی میڈیا چینل ہے, وہ کہتے ہیں کہ 21 جولائی کو فیلڈ مارشل عاصم منی صاحب جو ہیں وہ سری لنکا کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ سری لنکا کے دورے پر بھارت میں چیخیں کیوں نکلی ہوئی ہیں؟ چیخیں اس وجہ سے جناب نکلی ہوئی ہیں کہ دورہ اس وجہ سے سگنیفیکنٹ ہے کہ سری لنکا میں جو تامل ٹائگرز کے خلاف ان کی جو لڑائی چل رہی ہے, اس میں فیلڈ مارشل صاحب اپنا اہم ترین کردار ادا کرنے جا رہے ہیں. جس طرح سے ایران اسرائیل کی جنگ میں فوج نے اپنا کردار ادا کیا اور پھر سیز فائر کروایا, اس کے پیچھے کون تھا, وردی تھی. اب یہ سری لنکا کی جو تامل ٹائگرز کے خلاف لڑائی چل رہی ہے, تو سری لنکا کی مدد کے لیے فیلڈ مارشل جو ہے وہ دورہ کرنے جا رہے ہیں. اور پھر اگر آپ دیکھیں اس کو کہ سری لنکا جو ہے وہ انڈیا سے نیچے میپ کے اندر, اگر آپ دیکھیں اور ورلڈ میپ اٹھائیں تو انڈیا اوپر پھر سری لنکا نیچے, یعنی کہ پاکستان نے چاروں اطراف سے بھارت کو گھیر لیا ہے. سفارتی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بھارت کو, چاہے وہ SCO کا میدان ہو, چاہے وہ جناب جو ہے وہ OIC کا فورم ہو, چاہے وہ SCO سمٹ ہو, اس کے علاوہ برکس کا اجلاس ہو, ہر جگہ کے اوپر بھارت کو منہ کی کھانی پڑی. اور وہ پہلگام حملے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہراتا ہے, الزام ضرور لگاتا ہے, لیکن ثبوت فراہم کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے. تو پاکستان جو ہے اس نے اس وقت بھارت کو چاروں طرف سے گھیر لیا سفارتی طور پر, اور بھارت اگر حملہ بھی کرے گا تو پاکستان اس طرف سے بھی بھارت کو چاروں طرف سے گھیر لے گا, اور اب کی بار زیادہ چھتر پڑیں گے پاکستان کی طرف سے. تب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس نے اپنے لازمی حل رکھنے. اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد.